بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تکمت فرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامک اسپیچ اسٹارٹ کرنے کے 10 مختلف طریقے۔ جی ہاں، اسلامک اسپیچ۔ دراصل یہ ایک بھائی کا کومنٹ تھا، انہوں نے ای میل کر کے مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب میں کہیں تقریر کرنے جا رہا ہوں تو مجھے تقریر کرنے سے پہلے جو عربک میں خطبے پڑھے جاتے ہیں، جو عالم علماء پڑھتے ہیں عربک میں، تو وہ مجھے مختصراً چاہیے جو میں یاد کر سکوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 مختلف طریقے اپنے لیکچر سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے جو عربک میں خطبے پڑھے جاتے ہیں اس کا مختصر طریقہ آپ کو میں بتلاؤں گا، مختصر خطبہ بتلاؤں گا۔ دراصل یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلے آپ کہ جب ہم ایک اسلامک اسپیچ شروع کرتے ہیں تو اس کو اسلامک طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو لوگ کہتے رہتے ہیں ہائی، ہیلو فرینڈ، ہیلو ڈیئر اینڈ سسٹر، ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو اس طرح سے بھی لوگ اپنے لیکچر جو اپنا شروع کرتے ہیں، لیکن ہم ایک اسلامک اسپیچ دینے جا رہے ہیں تو اسلامک طریقے سے اس کو شروع کریں گے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ تو جب آپ سامعین سے مخاطب ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سلام کریں گے، اس کے بعد عربک میں جو خطبے ہوتے ہیں اس کو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ تو وہ عربک خطبے کیا کیا ہیں مختصر بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ رہا آپ کی اسکرین پر، جس کو خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے۔ خطبہ حاجت یہ دراصل ایک تھوڑا لمبا ہے، لیکن عام لوگ اس کو یاد گرچہ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو مختصر بھی بتلاؤں گا۔ تو بہتر طریقہ، سب سے افضل طریقہ یہی ہے جو عالم علماء پڑھتے ہیں، خطبہ حاجہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا، اسی طرح سے شیطان کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہم مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ کچھ آیتیں ہیں قرآن کی، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اپنا لیکچر جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا طریقہ اور بیسٹ طریقہ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے یہ یاد کرنا میں سمجھ سکتا ہوں مشکل ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو مختصر خطبہ بتلاتا ہوں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے آپ کی اسکرین پر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بس یہ آپ کہہ کر کے آپ کہیں پر خطبہ دینا چاہتے ہیں، لیکچر دینا چاہتے ہیں تو اتنا تو آپ یاد کر ہی سکتے ہیں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا بعض دفعہ عالم علماء بھی اتنے مختصر کہہ کر کے اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ تو دراصل یہی ہوتا ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس کے بعد جو ہے اس میں بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب جو بھی میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے تیسری جو آیت ہم نے یہاں نقل کی ہے، یہ دراصل میرے خطبے کا جو عنوان ہے اس حساب سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، تو اس کو ہم اس کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہی طریقہ ہے۔ اب اس کے اور دیگر مختلف طریقے بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ دیکھ لیں آپ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بس اس کے بعد جو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور آپ جس عنوان پر، جس ٹاپک پر لیکچر دینا چاہتے ہیں اس سے تعلق رکھنے والی آیت بھی پڑھ لیں اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے۔ تو ہمارا جو یہ جو ہوا خطبہ جو ہوا یہ بس اتنا ہی ہوا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ میں اپنے چینل پر آپ کو جا کے دیکھ لیں، وہاں میں شیئر کر دوں گا ٹیکسٹ میں www.muqarrir.com پر، آپ وہاں سے ٹیکسٹ میں بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام کو میں کوشش کروں گا وہاں ڈال دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ دیکھیں آپ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اس کے بعد آپ جو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے آیت کوئی پڑھیں گے جو آپ کا عنوان ہوگا اس کے تعلق سے۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہے۔ بس دیکھیں آپ یہاں جو ہے الفاظ کے ڈفرینس ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے، ان سب کا مطلب وہی ہے۔ پانچواں طریقہ دیکھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بس اتنا ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پانچواں طریقہ ہوا۔ اور آئیے چھٹا طریقہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔
یہ ہمارا خطبہ ہو گیا مختصر، بس اتنا آپ نے یاد کر لینا. اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد آیتیں پڑھ لینی ہیں، اس کے بعد آپ اپنی تقریر اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چھٹا طریقہ ہو گیا. ساتواں طریقہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، بس اتنا آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد اپنا لیکچر، اپنی تقریر شروع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ کہہ لیں، بسم اللہ کہہ لیں، اس کے بعد آیت پڑھ لیں جو آپ کے جس پر تقریر کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں ساتواں طریقہ یہ ہو گیا. آٹھواں طریقہ حامدا و مصلیا اما بعد، بس اتنا آپ کہہ لیں. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے آپ کوئی آیت پڑھ لیں. تو کتنا مختصر ہے، آپ دیکھیں آپ یہ مختلف طریقے ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے، سمجھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرود السلام، اور اس طرح سے آپ جو ہے اپنے لیکچر شروع کر سکتے ہیں. تو یہ آٹھواں طریقہ ہو گیا. نواں طریقہ دیکھ لیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کوئی آیت آپ پڑھ لیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے مختصر خطبہ کا. تو یہ آپ کا مختصر خطبہ ہو گیا. ٹھیک ہے، نواں طریقہ ہوا. دسواں طریقہ یہ دیکھ لیں آپ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ناظرین یہ کل ملا کر کے مختلف طریقے ہیں، بس الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں، اور ان سب کا معنی مقصد وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی عربک میں یاد نہیں کر سکتے تو اتنا تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں اردو زبان میں بھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اپنی گفتگو کا، اپنی بات کا، اپنے لیکچر کا آغاز کرتا ہوں، اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. اتنا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہی چیز آپ عربک میں کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو عالم علماء بھی اسی کو مختلف طریقے سے، کوئی کسی بھی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنی تقریر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سب کو میں مقرری.com پر ڈال دوں گا، آپ وہاں سے ٹیکسٹ میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.